اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحو کے لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسم کی علامات سمجھی تھیں، آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے۔ فعل کی علامات میں سے سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مسند ہونا۔ مسند اور مسند الیہ ہم نے پچھلی کئی اسباق میں، کئی ویڈیوز میں اس کو بہت ڈیپلی سمجھا ہوا ہے۔ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں، اور ہم نے اسم کی علامات میں بھی اس کو پڑھا ہے کہ اسم کی علامت کیا ہے، مسند الیہ ہونا۔ اس میں بھی ہم نے کئی مثالوں سے سمجھا تھا، ابھی مختصراً اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بہت آسان کر کے میں نے یوں سمجھایا تھا کہ جہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، یعنی مبتدا اور خبر ہوگا، وہاں پر جو مبتدا ہوگا اس کو ہم مسند الیہ بنائیں گے، جو خبر ہوگی اس کو مسند بنائیں گے۔ اور جہاں جملہ فعلیہ ہوگا وہاں جو فعل ہوگا اس کو ہم مسند بنائیں گے، اور جو اس کا فاعل ہوگا اس کو مسند الیہ بنائیں گے۔ جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی، زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ زید کیا ہے، مبتدا ہے، ٹائٹل ہے، اور اس کے بارے میں نیوز یا خبر کیا ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو یہ خبر ہے۔ تو آسان لفظوں میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ اسم جس کے بارے میں کوئی نیوز دی جا رہی ہے تو وہ اسم کیا بنے گا، مسند الیہ، کہ اس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے۔ اور جو نیوز دی جا رہی ہے، جو خبر ہے، وہ کیا بنے گا، مسند۔ تو ہم نے فعل کی علامت میں کیا پڑھا کہ مسند ہونا۔ فعل جب بھی آئے گا وہ مسند ہوگا۔ ابھی یہاں تو دونوں اسم استعمال ہوئے ہیں۔ کس طرح اسم استعمال ہوئے ہیں، جو ہم نے اسم کی علامات دیکھی تھی اس میں کیا تھا، تنوین کا ہونا۔ جب دونوں پر تنوین آ رہی ہے اس کا مطلب دونوں اسم ہیں، اس میں سے فعل کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں جو خبر ہوگی وہ مسند ہوگی۔ جملہ اسمیہ کی مثال ہم نے دیکھی، یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، یہ اس لیے جملہ اسمیہ ہو رہا ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثال دیکھ لیں، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ قام فعل اور زید کیا ہے، اس کا فاعل ہے، اس نے کھڑے ہونے کا کام کیا ہے۔ اب یہ جو فعل ہے یہ ہمیشہ کیا ہوگا، مسند ہوگا، اور جو فاعل ہے یہ کیا ہوگا، مسند الیہ ہوگا۔ اور مسند اور مسند الیہ کی میں نے تعریف بھی آسان لفظوں میں یوں بتا دی تھی کہ مسند کہتے ہیں حکم کو، اور جس پر حکم لگایا جائے اسے کہتے ہیں مسند الیہ۔ زید پر حکم لگایا جا رہا ہے، یہ ہے مسند الیہ، اور حکم کیا لگایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ حکم کیا ہوگا، جو بھی اس کی کنڈیشن ہے نا، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے۔ اسم ہوگا تو اس کی مثال یہ ہے، مبتدا خبر والی، اور اگر فعل ہوگا تو مثال یہ والی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں قامہ مسند ہے، کس طرح، یہ حکم ہے، کیا حکم ہے، کھڑا ہوا، اور کون کھڑا ہوا ہے، کس پر حکم لگایا جا رہا ہے، زید۔ زید کیا ہو گیا، مسند الیہ، جس پر حکم لگایا جا رہا ہے، اور جو حکم ہے وہ کیا ہے، مسند۔ تو کیا جانا ہم نے کہ مسند ہونا یہ فعل کی علامت ہے، فعل کی علامات۔ ایک علامت ہم نے دیکھی مسند ہونا، دوسری دیکھ لیتے ہیں، فعل کے شروع میں قد ہو،
ٹھیک، قد جو حرف ہے یہ فعل کے شروع میں جہاں پر بھی ہوگا آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد فعل ہوگا. قد علیما، قد یعلم، یعنی جب بھی یہ قد آیا آپ پہچان جائیں کہ یہ فعل ہے. اس کے علاوہ یہ بالکل آسان ہے، اس میں مزید کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قد آئے گا تو ہم پہچان جائیں گے کہ اس کے بعد فعل ہے. وہ فعل اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی ماضی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مضارع بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فعل کے شروع میں لفظ سین کا ہونا، جب سین داخل ہوگا کسی پر تو وہ فعل ہوگا. جیسے یقولو فعل ہے ہمارے پاس، اس پر سین داخل کر دیں سیقولو. یضربو فعل ہے، اس پر سین داخل کر دیں سیضربو. تو یہ جو سین اسٹارٹ میں آ رہا ہے یہ فعل کی علامت ہے، یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا. ٹھیک، اس کے علاوہ سوفا، یہ سب حروف ہیں جو فعل کے سٹارٹ میں ہوں گے تو پہچان جائیں کہ فعل ہے. سوفا بھی اسی طریقے سے جس کے ساتھ بھی ہوگا سمجھ جائیں سوفا کے بعد جو استعمال ہو رہا ہے وہ فعل ہے. سوفا، تعلمون، تو اب تعلمون کیا ہے؟ فعل ہے، کیونکہ سوفا کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. اس کے علاوہ سوفا کو یضربو پہ داخل کر لیں، سوفا یضربو، سوفا یقولو، کسی بھی فعل کے سٹارٹ میں ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور علامت حرف جازم کا ہونا. جازم جیسے کہ اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے جزم دینے والا حرف، ایسا حرف ہوگا جو کہ فعل کے آخر کو جزم دے دے گا. جیسے یضربو ہمارے پاس فعل ہے، اس پہ لم داخل کر دیں لم، تو اب یہ آخر کو کیا کرے گا؟ جزم دے دے گا، لم یضرب. تو یہ جو جازم حرف ہے یہ فعل پر ہی داخل ہوگا اور فعل کے آخر کو جزم دے دے گا. اسی طرح اور بھی حروف ہیں جو کہ جزم دیتے ہیں. ینصر ہے ہمارے پاس فعل، ینصرو، آخر اس کا متحرک ہے لیکن جب لم داخل ہوا لم نے کیا کیا؟ آخر کو ساکن کر دیا، لم ینصر. ٹھیک، یہ بالکل آسان علامت ہیں کہ قد کا ہونا، سین کا ہونا، سوفا کا ہونا اور حرف جازم کا فعل کے شروع میں ہونا. اس کے علاوہ فعل کی کیا علامات ہے؟ کہ اس کی ماضی اور مضارع کی گردان آتی ہو. جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں جانا کہ فعل جو ہے اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. ماضی یعنی پاسٹ کے لیے اگر ہم نے بنانی ہے تو دوسرا فعل ہوگا، فیوچر کے لیے بنانا ہے تو دوسرا ہوگا. ٹھیک، اگر ہم نے کوئی آرڈر کرنا ہے، حکم دینا ہے تو اس کے لیے فعل الگ ہوگا. اگر کسی کام سے روکنا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کا آرڈر کرنا ہے تو اس کے لیے فعل الگ ہوگا اور اس کی گردانیں بنتی ہیں. جیسے فارسی میں گردانیں ہوتی ہیں، انگلش میں فارمز ہوتی ہیں، لیکن انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ورب سب کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، چاہے جو ہے اس کا ڈوئر جو فاعل ہے، جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہو، پلورل ہو، ڈوئل ہو، میسکولین ہو، فیمینین ہو، جو بھی ہو فعل ایک ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ فعل استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو فعل کی الگ الگ فارمز بنتی ہیں اس کو گردان کہتے ہیں. الگ الگ صیغے ہوتے ہیں، الگ الگ فارمز ہوتی ہیں. تو جو ماضی اور مضارع ہے یہ گردان جس کی ہوگی وہ فعل ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اسم میں تو ماضی یا مضارع یا کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا. فعل ہی ہوتا ہے جس میں پاسٹ یعنی ماضی کا معنی ہوگا، یا پھر مضارع جس میں
پریزنٹ اور فیوچر کا معنی ہوگا. تو ہمارے پاس علامت کیا آئی کہ ماضی اور مضارع کی گردان بنتی ہو، تو یہ فعل کی علامت ہے. جیسے ضربہ ہمارے پاس فعل ہے، یہ ماضی ہے. اس کی مضارع کیا ہے؟ یضربو. یہ اس کی گردان بن رہی ہے ماضی کی، یہ مضارع کی. اسی طرح نصرہ، ینصرو، یعنی اس کی ماضی بھی ہے مضارع بھی ہے. اس طرح سے جو بھی گردانیں بن رہی ہیں ماضی اور مضارع کی، تو وہ فعل ہی ہوگا، اسم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ فعل کی علامتوں میں سے امر ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. امر مطلب حکم. اب انگلش میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی فعل بولتے ہیں، جیسے سٹ، بیٹھ جاؤ، یہ حکم ہو گیا. لیکن عربی میں اس کے لیے الگ سے فعل بنتا ہے اور اس کو کہتے ہیں امر ہونا. اب حکم جو ہے یہ اسم میں تو ہو نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے. جب بھی حکم ہم کسی کو دے رہے ہیں تو وہ فعل ہی ہوگا. تو امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. جیسے اضرب، ٹھیک ہے، تو مار. انصر، تو مدد کر. اور قم، تو کھڑا ہو. اس طریقے سے کوئی بھی حکم. اسی طرح نہیں ہونا. نہیں کا مطلب کسی کام سے روکنا، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا کہ یہ کام نہ کر، حکم دینا. ٹھیک، اس میں بھی اسی طریقے کی مثالیں ہوں گی. جیسے اضرب میں ہم نے لیا تو مار، تو اب ہو جائے گا لا تضرب، تو نہ مار. اور لا تنصر، تو مدد نہ کر. لا تقم، تم کھڑے نہ ہو. کچھ بھی فعل لے لیں، لا لگا لیں، آخر کو ساکن کر دیں، تو ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ امر بن جاتا ہے. نہیں بن جاتا ہے. امر میں بھی آخر ساکن ہوتا ہے، نہیں میں بھی آخر ساکن ہوتا ہے. ٹھیک، یہاں تک علامات بالکل آسان چل رہی ہیں. اس کے علاوہ آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہو، یعنی فعل کے آخر میں کیا ہوگی؟ ضمیر بارز مرفوع متصل. آسان کریں، ضمیر کیا ہے؟ پروناؤن. جی، تو ضمیر ہم کہہ رہے ہیں پروناؤن، یعنی ہر وہ اسم جو کہ کسی کے نام کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو. ضمیر کو بھی ہمیں اسم ہی کہیں گے. اس میں ضمیر جیسے انگلش میں ہی، شی، اس طرح ہوتا ہے، آئی، وی، دے، یو. عربی میں اس کے لیے ہوا، ہما، اس طرح، یعنی وہ. مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے وہ دو، وہ سب، میں، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں. تو ہوگا یہ پروناؤن. بارز کا مطلب ہے ظاہر، یعنی ہڈن پروناؤن نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہوگا. مرفوع، مرفوع ہم دیکھ چکے ہیں کیا بنتا ہے؟ ڈوئر یعنی فاعل، سبجیکٹ، یہ سب بنتا ہے مرفوع. متصل یعنی جڑی ہوئی ہے. یہ ضمیر جو ہے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، فعل سے جدا نہیں ہوگی. تو یہ بھی علامت ہوگی کہ وہ فعل ہے، کیونکہ اسم کے آخر میں اس طرح سے ضمیر نہیں آتی. ٹھیک، تو آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے. مثال کے طور پر ضربت. اب یہ جو تو ضمیر ہے میں کا معنی دے رہا ہے، میں نے مارا. ضربا، ضاد، را، با، یہ جو ہیں ہمارے روٹ لیٹر ہیں، حروف اصلیہ ہیں، فعل ہے یہ. اور اس کے ساتھ ہی آخر میں ضمیر کون سی ہے؟ یہ جو تو ہے، یہ ضمیر ہے، یہ میں کا معنی دے رہی ہے.
بارز یعنی ظاہر ہے، ہڈن نہیں ہے، بلکہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ تا ضمیر ہے۔ مرفوع یعنی فاعل بن رہی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، تو مرفوع ہے یہ۔ اور متصل یعنی فعل کے آخر میں جڑی ہوئی ہے، فعل سے جڑی ہوئی ہے، فعل سے جدا نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ضمیر بارز مرفوع متصل۔ تو یہ اگر فعل کے آخر میں ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو یہ علامت ہے کہ وہ فعل ہوگا، اسم کے آخر میں نہیں ہوگی یہ۔ اسی طریقے سے فعل کی ایک اور علامت تائے ساکنہ ہو، آخر میں تا ہو، کیسی ہو؟ ساکن ہو، یہ بھی فعل کی علامت ہوگی، جیسے ضربت۔ اب یہ تا کیسی ہے؟ ساکن ہے، تو ہم نے پڑھا فعل کی علامت میں کیا ہے؟ آخر میں تا ساکنہ ہو، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ بالکل آسان علامتیں ہیں، اس میں سمجھنے والی کوئی چیز نہیں ہے اس والی علامت میں، آخر میں صرف تا ساکن ہوگی، سمجھ جائیں فعل ہے۔ ٹھیک، باقی جہاں جہاں سمجھنے کی چیز تھی وہاں میں نے کوشش کی ہے کہ آسان کر کے سمجھا سکوں۔ لاسٹ علامت اور دیکھ لیتے ہیں فعل کی، نون تاکید ہو۔ اچھا، نون سے سمجھ آ رہا ہے کہ نون ہوگا فعل کے آخر میں، تاکید ہو یعنی کیسا نون ہوگا کہ وہ فعل میں تاکید پیدا کر رہا ہوگا۔ جیسے جو ہم ضربہ کی مثالیں لے رہے ہیں، مارا، میں نے مارا، تم نے مارا، اس نے مارا، اس طرح کی مثال لے رہے ہیں، یا تم مارو حکم دیا جا رہا ہے، یا لا تضرب تم نہ مارو، اس طرح سے منع کیا جا رہا ہے، نہیں کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو نون تاکید ہے، اس میں ہمارے پاس فعل کس طرح آ جائے گا؟ اضربنا، یہ جو نون آیا ہے آخر میں، یہ کیا ہے؟ نون تاکید۔ آخر میں نون ہوگا، یہ مشدد بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ اضربن، یہ ساکن کی مثال آ گئی۔ یہ نون کیا کرتا ہے؟ تاکید کا معنی دیتا ہے کہ تم ضرور ضرور مارو، تاکید کر دی۔ امر میں ہم صرف لے رہے تھے تم مارو، تو مار، تم مارو، لیکن جہاں اضربنا یا اضربن آیا وہاں تاکید ہو گئی کہ تم ضرور ضرور مارو۔ تو یہ نون تاکید کا جو ہے، یہ فعل میں ہی تاکید پیدا کرے گا، کسی اسم میں تو تاکید نہیں پیدا کر سکتا نا، تو یہ جہاں پر بھی کسی فعل کے آخر میں اٹیچ ہوگا، سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ ٹھیک، فعل کی علامات کو جتنا ہو سکا ہم نے آسان کر کے سمجھا ہے، پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔ باقی جو اسم کی علامات ہم نے سمجھی تھیں، طالبات نے بہت اچھا کام کر کے اور علامات سے اسم کو پہچان کر قرآن پاک سے بہت اچھے طریقے سے سولو کیا۔ اسی طرح اب یہ جو فعل کی علامات ہیں اس کو بھی اپلائی کریں، چاہیں تو آیات قرآنیہ لیں اور اسی میں سے آپ فعل کی علامات دیکھتے ہوئے فعل ڈھونڈیے اور پھر آنسر کیجیے۔ ٹھیک، یہیں تک سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔